بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول مثالی دنیا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بے ہوشی یقیناً کسی گیس کی وجہ سے ہی ہوگی، صفدر نے ڈاکٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ اس وقت ڈاکٹر کے دفتر میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، کیونکہ کوئی اندرونی اور بیرونی چوٹ ٹریس نہیں ہو سکی، ڈاکٹر ریچرڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر اس گیس کو کیوں تشخیص نہیں کیا جا سکا؟ جولیا نے بے چین سے لہجے میں پوچھا۔ ہم نے مکمل اور تفصیلی چیکنگ کی ہے جناب، جس قدر بے ہوش کر دینے والی گیسیں ہو سکتی ہیں سب کو چیک کیا ہے، لیکن کسی کا توڑ کامیاب نہیں ہو سکا۔ میں نے اس معاملے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا ہے، لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ اس کے باوجود میں مایوس نہیں ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ایکریمیا کے ایک انتہائی مشہور اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہڈسن یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تشخیص کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا، اور جولیا اور اس کے ساتھیوں نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ہڈسن آ گئے۔ وہ ایک بوڑھے اور باوقار آدمی تھے۔ انہوں نے پہلے تو ڈاکٹر ریچرڈ کے دفتر میں بیٹھ کر اب تک کی تمام رپورٹوں کو بغور چیک کیا، اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ انتہائی جدید ترین گیس آپکلٹ کا شکار ہیں۔ اس کی واضح علامات موجود ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ یہ گیس کیسے استعمال کی گئی، کیونکہ یہ گیس اسرائیل کی ایجاد ہے اور ابھی تک اسے سرکاری طور پر اوپن بھی نہیں کیا گیا، ڈاکٹر ہڈسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اسرائیل کا نام سن کر جولیا اور دوسرے ساتھی بے اختیار چونک پڑے، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولے تھے۔ یہ کوئی نئی گیس ہے ڈاکٹر؟ آج تک تو اس کا نام نہیں سنا میں نے، ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا۔ ہاں، بتا تو رہا ہوں کہ یہ حال ہی میں ایجاد ہوئی ہے۔ میں نے خود اس لیبارٹری میں کام کیا ہے، اس لیے مجھے اس کا علم ہے، ڈاکٹر ہڈسن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ پھر اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ ڈاکٹر ریچرڈ نے کہا۔ بہت آسان سا توڑ ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے۔ اس توڑ کے علاوہ یہ قیامت تک ہوش میں نہیں آ سکتے۔ ایک مخصوص رگ کا آپریشن کرنا ہوگا، اس طرح وہ بلاکنگ ختم ہو جائے گی جو اس گیس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے جائیں، اس پر تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا میری تشخیص درست ہے یا نہیں، ڈاکٹر ہڈسن نے کہا، اور ڈاکٹر ریچرڈ نے سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ہدایات دینا شروع کر دیں۔ پھر آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ریچرڈ اور ڈاکٹر ہڈسن دونوں جب آپریشن تھیٹر سے باہر آئے تو دونوں کے چہرے کامیابی کی روشنی سے چمک رہے تھے۔ بہت خوب جناب، آپ واقعی اس فیلڈ کے ماہر ترین ڈاکٹر ہیں، ورنہ تو بڑے بڑے اسپیشلسٹ انہیں ہوش میں نہ لا سکے تھے، ڈاکٹر ریچرڈ نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، اب آپ باقی افراد کو تو ہوش میں لا سکتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت، ڈاکٹر ہڈسن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر ریچرڈ انہیں باہر پورچ تک چھوڑنے چلا گیا۔ شکر ہے کہ یہ مسئلہ تو حل ہوا، جولیا نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ویسے عمران کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر خوش قسمت بنا دیا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حل سامنے آ ہی جاتا ہے، تنویر نے کہا، اور جولیا سمیت باقی ساتھی اس کی بات پر بے اختیار مسکرا دیے۔ آپ لوگوں کی آمد واقعی نیک فال ثابت ہوئی ہے۔ آپ کا ایک ساتھی ہوش میں آ گیا ہے، اور اب میں باقی ساتھیوں کا بھی آپریشن کر دیتا ہوں۔ معمولی سا آپریشن ہے، ڈاکٹر ریچرڈ نے واپس آ کر ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور ان سب نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ پھر تقریباً ایک گھنٹے بعد ڈاکٹر ریچرڈ واپس دفتر میں آیا، اور اس نے خوشخبری سنائی کہ ان کے چاروں ساتھی اب مکمل طور پر ہوش میں ہیں۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں ڈاکٹر؟ ایڈیسن نے کہا، اور ڈاکٹر ریچرڈ نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور چند لمحوں بعد وہ ایک بار پھر اس بڑے کمرے میں پہنچ گئے جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ ارے تم بھی یہاں پہنچ گئے، کمال ہے، تنویر یہاں بھی آ گیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید دنیا تک ہی رقابت کا معاملہ محدود رہے گا، مگر
عمران نے ان کو دیکھتے ہی انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، دنیا کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ کرۂ ارض جہاں سے ہم آئے ہیں یہ تو مثالی دنیا ہے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، یہ واقعی مثالی دنیا ہے عمران صاحب۔ یہاں چونکہ مریضوں کا علاج ہوتا ہے اس لیے اسے مثالی دنیا بھی کہا جا سکتا ہے۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، مریضوں کا علاج؟ کیا مطلب؟ عمران نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، بس اب یہ اداکاری ختم بھی کرو اور شکر کرو کہ ایڈیسن کو تمہارے متعلق اطلاع مل گئی، ورنہ جنرل ہسپتال میں پڑے رہتے تو شاید قیامت تک تمہیں ہوش نہ آتا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور تنویر کی بات سن کر عمران کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ مجھے تفصیل بتاؤ، عمران نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا، اور جولیا نے چیف کے فون سے لے کر یہاں پہنچنے، ایڈیسن سے ملنے اور پھر ایڈیسن سے ملنے والی معلومات سے لے کر ڈاکٹر ہڈسن کی آمد اور ان کے ہوش میں آنے تک کے تمام واقعات بتا دیے۔ تھینک یو ایڈیسن، میں ذاتی طور پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ عمران نے خاموش کھڑے ایڈیسن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرا فرض تھا عمران صاحب۔ ایڈیسن نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب سے پوچھو کہ ہمارے لباس کہاں ہیں؟ اچانک عمران نے چونکتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کے جسم پر ہسپتال کا مخصوص یونیفارم تھا۔ میں معلوم کرتا ہوں، ایڈیسن نے کہا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرے ذاتی معاملات میں چیف نے تمہیں یہاں کیسے بھجوا دیا۔ وہ تو ان معاملات میں انتہائی بااصول آدمی ہے۔ عمران نے ایڈیسن کے جانے کے بعد جولیا اور دوسرے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے اسے وہ بات بھی بتا دی جس کی وجہ سے یہ کیس سرکاری بن گیا تھا۔ تو یہ بات ہے، تو یہ اصل معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کے لباس محفوظ ہیں جناب۔ تھوڑی دیر بعد ایڈیسن نے واپس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اب ہم ٹھیک ہیں، اس لیے ڈاکٹر سے ہمیں چھٹی دلاؤ، ہم نے فوری اور اہم کام کرنے ہیں۔ عمران نے بستر سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور ایڈیسن سر ہلاتا ہوا ایک بار پھر واپس مڑ گیا، اور تھوڑی دیر بعد واقعی انہیں چھٹی مل گئی۔ صرف ان چاروں کی گردن پر بینڈیج موجود تھی، ویسے وہ پوری طرح اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہے تھے۔ عمران، ٹائیگر، جوزف اور جوانا نے مخصوص کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیے اور پھر وہ دفتر میں اکٹھے ہو گئے۔ پولیس نے یقیناً ہمارے لباس کی تلاشی لی ہوگی، کیونکہ لباس کی تمام جیبیں خالی ہیں۔ ایک سرخ رنگ کی ڈائری میری جیب میں موجود تھی۔ عمران نے ہسپتال سے باہر نکلتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں ایڈیسن سے مخاطب ہو کر کہا، میں نے پولیس کی تحویل سے آپ لوگوں کا سوائے اسلحے کے باقی سامان پہلے ہی حاصل کر لیا ہوا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈائری موجود نہیں ہے۔ ایڈیسن نے کہا تو عمران کے ہونٹ بھینچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھی ایک علیحدہ ٹیکسی میں بیٹھ گئے۔ جولیا بھی عمران کے ساتھ تھی، جبکہ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل ایڈیسن کی کار میں تھے، اور وہ اس کوٹھی میں پہنچ گئے جہاں سے جولیا اور اس کے ساتھی ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ اس کوٹھی میں ان کی ضرورت کا تقریباً تمام سامان موجود تھا۔ وہ پولیس والے کون ہیں جنہوں نے ان نگرانی کرنے والے مشکوک افراد کو چیک کیا تھا؟ کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے کوٹھی پہنچتے ہی ایڈیسن سے مخاطب ہو کر کہا، جی ہاں، ان کا تعلق اسپیشل فورس سے ہے، اور کیپٹن البرٹ اور اس کے ساتھیوں نے چیک کیا اور انہوں نے ہی آپ کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ ایڈیسن نے جواب دیا، کیا ان سے فوری ملاقات ہو سکتی ہے؟ عمران نے پوچھا، مجھے معلوم کرنا ہوگا، لیکن وہ لوگ تو آپ کو خود تلاش کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کا ہسپتال سے خفیہ طور پر غائب ہو جانا ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا۔ ایڈیسن نے کہا، آپ صرف اس کیپٹن البرٹ کی رہائش گاہ کا پتہ معلوم کر کے ہمیں بتا دیں، اس کے بعد آپ کا کام ختم۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ تو میں ابھی معلوم کر سکتا ہوں، ایڈیسن نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ اس غائب ہو جانے والی لڑکی کا کیا قصہ ہے؟ جولیا نے ایڈیسن کے جاتے ہی غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا، یہ باتیں وقت آنے پر ہوتی رہیں گی، اس وقت میں ڈائری کی تلاش میں الجھا ہوا ہوں۔ عمران نے سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور جولیا ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد ایڈیسن واپس کمرے میں آیا اور اس نے ایک چٹ عمران کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے اپنے ایک خاص آدمی سے فون پر اس کا پتہ معلوم کیا ہے، ساتھ ہی فون نمبر بھی لیا ہے۔
ایڈیسن نے کہا اور عمران نے سر ہلا دیا۔ فون دوسرے کمرے میں ہے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں لے آتا ہوں، آپ تکلیف نہ کریں، ایڈیسن نے کہا اور عمران واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایڈیسن کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں فون پیس تھا اور ساتھ ہی اس نے تار پکڑی ہوئی تھی۔ تار کو اس کمرے کے پوائنٹ سے لگانے کے بعد اس نے فون عمران کے سامنے میز پر رکھ دیا۔ عمران نے ریسیور اٹھایا اور پھر چٹ کو دیکھ کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، کیپٹن ایلبرٹ بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک مردانہ مگر کرخت آواز سنائی دی۔ ہوم سیکرٹری سے بات کریں، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اور پھر چند لمحے رک کر اس نے ایک بار پھر لہجہ بدلا۔ اس بار اس کے لہجے میں بے پناہ وقار تھا۔ ہیلو کیپٹن ایلبرٹ، عمران نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، میں کیپٹن ایلبرٹ بول رہا ہوں سر۔ کیپٹن ایلبرٹ کی انتہائی مؤدبانہ اور حیرت بھری آواز سنائی دی۔ کیپٹن ایلبرٹ، جن 4 افراد کو آپ نے ایک کوٹھی سے بے ہوشی کے عالم میں ہسپتال پہنچایا تھا، ان کا تعلق ایکریمیا کی ایک سرکاری ایجنسی سے تھا اور وہ ایکریمیا کے ایک انتہائی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ یہ پروجیکٹ اس قدر اہم اور خفیہ ہے کہ مجھے براہ راست آپ سے فون پر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عمران نے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، وہ تو جناب ہسپتال سے اچانک غائب ہو گئے ہیں، کیپٹن ایلبرٹ نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے، انہیں اس لیے وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا تاکہ یہ بات سامنے نہ آئے، اور اب ہم نے ان لوگوں کو ٹریس کرنا ہے جنہوں نے انہیں بے ہوش کیا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے نگرانی کرنے والوں کو مشکوک سمجھ کر چیک کیا تھا۔ کیا آپ ان کے متعلق کوئی ایسی بات بتا سکتے ہیں جن کی مدد سے ہماری خفیہ ایجنسی ان کے بارے میں کوئی کلیو نکال سکے؟ ذہن پر خوب زور دے کر جواب دیجئے، کیونکہ یہ بے حد اہم ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے ان لوگوں کا کلو مل گیا تو آپ کو سرکاری طور پر کسی اہم ترین عہدے پر ترقی بھی دی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا۔ سر آپ کا بے حد شکریہ سر، میں نے انہیں ٹریس کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سوائے اس بات کے ان کا کوئی کلو نہ مل سکا کہ ان دونوں افراد کو کبھی کبھار دارالحکومت کے سلور گولڈ کلب کے مالک جناب لارڈ جیکب کے ساتھ اکثر دیکھا گیا تھا۔ میں نے لارڈ جیکب سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 افراد کسی وقت ان کے باڈی گارڈ تھے، مگر پھر انہوں نے انہیں علیحدہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی بات سامنے نہیں آ سکی سر، کیپٹن ایلبرٹ نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ان باڈی گارڈز کی کیا تفصیل معلوم ہوئی ہے؟ کیا ان کے نام اور حلیے معلوم ہوئے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ یس سر، کیپٹن ایلبرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا نام معلوم ہوئے ہیں ان کے، اور ان کے حلیے کیا تھے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے ان کے حلیوں سے ہی انہیں ٹریس کیا تھا، اس کے بعد ان کے نام بھی معلوم ہو گئے۔ ایک کا نام راجر اور دوسرے کا نام مورٹی ہے، کیپٹن ایلبرٹ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ان دونوں کے حلیے بھی بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یا آپ کے ساتھی اس سارے واقعے کو بھول جائیں گے۔ اب خفیہ ایجنسی خود ہی اسے ڈیل کریں گی، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری اس کال کو سیکرٹ سمجھا جائے۔ عمران نے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، دوسری طرف سے کیپٹن ایلبرٹ نے جواب دیا، اور عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کمال ہے عمران صاحب، آپ نے تو سارا مسئلہ ہی سیدھا کر دیا، ایڈیسن نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ تم نے لاؤڈر پر حلیے سن لیے اور نام بھی، اب بتاؤ کہ کیا تم ان کے بارے میں یا اس لارڈ جیکب کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ عمران نے کہا۔ لارڈ جیکب تو یہاں کا بے حد امیر اور با اثر آدمی ہے۔ سلور گولڈ کلب بھی انتہائی اعلیٰ طبقے کا کلب ہے، عام آدمی تو اس کے اندر جانے کی بھی ہمت نہیں کر سکتا۔ باقی میں اس مورٹی اور راجر سے تو واقف نہیں ہوں، ہاں مگر آپ حکم دیں تو میں انہیں ٹریس کرنے کی کوشش شروع کر دوں؟ ایڈیسن نے جواب دیا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے فوری طور پر انہیں ٹریس کرنا ہے۔ اوکے، میں خود کر لوں گا، تم اب جا سکتے ہو، عمران نے کہا، اور ایڈیسن سلام کر کے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران صاحب، کم از کم ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آخر آپ یہاں کیا کرتے رہے ہیں، اور ڈائری کا کیا سلسلہ ہے؟ صفدر نے کہا، اور جب جولیا اور کیپٹن شکیل نے بھی اصرار کیا تو عمران نے انہیں مختصر طور پر مثالی دنیا کے بارے میں اور پروفیسر نورس سے ملنے، پھر اس کے قتل، اور اس کے بعد یہاں پہنچ کر جو کچھ کرتا رہا ہے اس ساری کارروائی کے بارے میں بتا دیا۔ اوہ، تو اس ڈائری میں مثالی دنیا تک پہنچنے کا آسان طریقہ موجود ہے،
پھر تو یہ واقعی انتہائی قیمتی چیز ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، ہاں، اہل علم کے لیے یہ اس لیے قیمتی ہے کہ اس سے اس دنیا کے علم میں اضافہ ہوگا، اور اہل دنیا کے لیے یہ اس لیے قیمتی ہے کہ وہ اس کی مدد سے دولت اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ لارڈ جیکب کی رہائش گاہ کا نمبر دیں، عمران نے آپریٹر سے رابطہ ہوتے ہی پوچھا، اور دوسری طرف سے فوراً نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ لارڈ ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، لارڈ جیکب سے بات کرائیں، میں گریٹ لینڈ سے لارڈ ٹیموتھی بول رہا ہوں۔ عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں واقعی لارڈوں جیسا وقار بھی تھا۔ سر، وہ کلب میں ہیں، آپ وہاں فون کر لیں، وہ یہاں تو رات گئے تشریف لاتے ہیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور عمران نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آؤ پھر اس لارڈ سے وہیں کلب میں ہی ملاقات کر لیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مگر اس نے تو کیپٹن ایلبرٹ کو بتایا تھا کہ وہ دونوں اس کی ملازمت چھوڑ کر جا چکے ہیں، صفدر نے کہا۔ او، ایک منٹ، کلب کے ہیڈ ویٹر سے بات ہو سکتی ہے، اس ٹائپ کے لوگ ایسے آدمیوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتے ہیں، عمران نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ آپریٹر سے رابطہ ہوتے ہی اس نے سلور گولڈ کلب کے نمبر اس سے معلوم کیے، اور پھر کریڈل دبا کر اس نے وہ نمبر پریس کر دیے۔ سلور گولڈ کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیڈ ویٹر سے بات کرائیں، میں چیف پولیس انسپیکٹر بول رہا ہوں، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اینتھنی بول رہا ہوں جناب، ہیڈ ویٹر، سلور گولڈ کلب۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مؤدبانہ سی آواز سنائی دی، مسٹر اینتھنی، میں چیف پولیس انسپیکٹر بول رہا ہوں، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہمیں بھی ایک خاص سلسلے میں آپ کا تعاون درکار ہے، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کریں، میں ہر تعاون کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، دو آدمیوں کے بارے میں معلومات چاہیے تھیں، ان کا نام راجر اور مورٹی ہے، یہ دونوں کسی وقت کلب کے مالک لارڈ جیکب کے باڈی گارڈ رہے ہیں، آپ کا نام خفیہ رہے گا، اور حکومت سے تعاون پر آپ کو وہ کچھ مل سکے گا کہ شاید آپ جس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ عمران نے کہا، میں آپ کو ایک فون نمبر دیتا ہوں، آپ پلیز اس پر مجھ سے بات کریں۔ دوسری طرف سے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور دوسری طرف سے نمبر بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 5 منٹ بعد فون کریں، اور عمران نے باقاعدہ گھڑی دیکھ کر تقریباً 5 منٹ بعد اسی نمبر پر فون کیا۔ یس سر، میں اینتھنی بول رہا ہوں، وہ ہوٹل ایکسچینج کا نمبر تھا، اس لیے وہاں میں کوئی بات نہ کر سکتا تھا، جناب، گو مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتانے سے زندگی کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں حکومت سے تعاون کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ آپ میرا نام سامنے نہ آنے دیں گے، اینتھنی نے کہا۔ میں نے پہلے ہی وعدہ کیا ہے، اور آپ کھل کر بات کریں، آپ کا نام قطعی سامنے نہیں آئے گا، عمران نے اسے حوصلہ دلاتے ہوئے کہا۔ جناب، راجر اور مورٹی لارڈ جیکب کی ملازمت چھوڑ کر آج کل ایک اور گروپ میں شامل ہیں، اس گروپ کا سربراہ ایک یہودی ہے جس کا نام کلوگر ہے، یہ یہودیوں کا ایک خفیہ گروپ ہے، کلوگر انتہائی با اثر آدمی ہے، اور اس کے دارالحکومت کے اعلیٰ ترین حکام سے انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں، ویسے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہے، کلوگر اینڈ کمپنی کے نام سے، زیڈ کمرشل پلازا میں اس کمپنی کے دفاتر ہیں جناب، اینتھنی نے جواب دیا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، پھر تو مسئلہ واقعی میرے بس سے باہر ہے، اوکے، بے حد شکریہ، سمجھیں کہ نہ میں نے آپ سے کچھ پوچھا اور نہ آپ نے کچھ بتایا، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ خود کلوگر کا نام سن کر سہم گیا ہو۔ اب یہ اینتھنی میری حالت پر ہنس رہا ہوگا کہ کلوگر کا نام سنتے ہی میری حالت خراب ہو گئی ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کلوگر کو کیا ضرورت تھی کہ تمہیں بے ہوش کرنے کے بعد تم سے ڈائری لے جاتا؟ اس کا روحانیت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صفدر نے کہا، بظاہر تو جو تم کہہ رہے ہو وہی درست لگ رہا ہے، لیکن اس کے یہودی ہونے سے میرے ذہن میں خدشہ پیدا ہو رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹر رونالڈ بھی یہودی تھا اور اس کا بزنس پارٹنر آرتھر بھی یہودی تھا، ہو سکتا ہے ڈاکٹر رونالڈ نے اس ڈائری کے متعلق یہودیوں کے کسی خاص گروپ کو اطلاع کر دی ہو۔
عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کلوگر کو فوراً چیک کرنا چاہیے۔ تنویر نے کہا، ہاں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈائری یہاں سے نکل کر اسرائیل یا کہیں اور پہنچ جائے۔ عمران نے کہا اور ایک بار پھر رسیور اٹھا لیا۔ یس، انکوائری پلیز۔ انکوائری کے نمبر پریس ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی، کلوگر اینڈ کمپنی، زیڈ کمرشل پلازا۔ عمران نے کہا اور دوسری طرف سے فوراً ہی نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے نمبر ڈائل کیا، کلوگر اینڈ کمپنی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، مسٹر کلوگر سے بات کرائیں، میں ہارڈ سے بول رہا ہوں۔ عمران نے ایکریمیا کی ایک مشہور ترین امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی کا نام لیتے ہوئے کہا، وہ دفتر میں موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، کہاں مل سکتے ہیں؟ اگر فوری ان سے بات نہ ہوئی تو آپ کی کمپنی کو کروڑوں ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، پھر آپ انہیں پروفیسر ارسٹائن کے نمبر پر فون کر لیں، وہ ان سے ملنے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا اور پروفیسر ارسٹائن کے نمبر بھی بتا دیے گئے۔ عمران نے شکریہ کہہ کر رسیور رکھ دیا، لیکن اس کے چہرے پر یک لخت پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ کیا ہوا، تم اچانک پریشان کیوں ہو گئے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، پروفیسر ارسٹائن روسیہ کے پروفیسر یونوکوف کا ہم پلہ ہے۔ روحانیت میں اس کا نام بھی بین الاقوامی سطح پر جانا پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ کٹر یہودی ہے۔ اور اگر کلوگر کا اس پروفیسر ارسٹائن سے ملنے کے لیے جانے کا مطلب ہے کہ یہ ڈائری پروفیسر ارسٹائن تک پہنچ گئی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے، ہمیں فوراً اس پروفیسر ارسٹائن کو کور کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا، مطلب ہے ہمیں وہاں ریڈ کرنا ہوگا؟ جولیا نے کہا، ہاں، اور فوری، ورنہ یہ ڈائری مستقل طور پر بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے، اور یہ پروفیسر اس ڈائری کی مدد سے کوئی ایسا خوفناک منصوبہ بنا بھی سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھا کر ایک بار پھر انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ اسے پروفیسر ارسٹائن کا نمبر بتا کر اس سے اس کا پتہ پوچھا جائے۔ کوئی بات بنی پروفیسر؟ کلوگر نے پروفیسر سے ملتے ہی اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں کلوگر، تم نے واقعی انتہائی قیمتی چیز لا کر دی ہے۔ پروفیسر یونوکوف نے کمال کر دیا ہے۔ میں تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس طرح کا آسان طریقہ بھی مثالی دنیا تک پہنچنے کا دریافت کیا جا سکتا ہے، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں اس طریقے کی مدد سے مثالی دنیا میں نہ صرف پہنچ جانے میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں، بلکہ میں نے اس مثالی دنیا کی مخلوق میں سے ایک ایسے فرد کا بھی انتخاب کر لیا ہے جو ہمارے لیے بہترین گائیڈ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کی مدد سے ہم پوری دنیا پر یہودیوں کے غلبے کا آسان اور قابل عمل منصوبہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ بوڑھے پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کلوگر کی آنکھیں مسرت سے چمک اٹھیں۔ لیکن کیسے؟ کلوگر نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی معلوم ہو جائے گا، آؤ میرے ساتھ۔ چونکہ تم نے یہ ڈائری لا کر دی ہے، اس لیے تمہیں بھی اس منصوبے میں شامل ہونے کا حق ہے، پروفیسر نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور کلوگر سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ مجھے بھی مثالی دنیا میں لے جائیں گے؟ کلوگر نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ نہیں، بلکہ وہ مخلوق یہاں آئے گی، پروفیسر نے مختصر سا جواب دیا، اور کلوگر کے ہونٹ بھینچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک تہ خانے میں پہنچ گئے جہاں فرش پر قالین بچھا ہوا تھا، جس کے درمیان سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ پروفیسر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر کے اسے لاک کیا اور پھر اس پر پڑا ہوا بھاری پردہ کھینچ دیا۔ اس پردے سے تہ خانے میں خاصی تاریکی سی ہو گئی۔ تم خود بھی روحانیت کے متعلق کافی کچھ جانتے ہو، اس لیے مراقبے کی حالت میں بیٹھ جاؤ، میں خوشبویات لے کر آتا ہوں، پروفیسر نے کہا، اور کلوگر سر ہلاتا ہوا سفید چادر کی ایک سائیڈ پر اس طرح بیٹھ گیا جیسے استاد کے سامنے شاگرد انتہائی مؤدبانہ انداز میں بیٹھتے ہیں۔ پروفیسر نے سائیڈ دیوار میں موجود الماری کھولی اور اس میں سے ایک ڈبہ سا نکالا اور واپس اس چادر پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے مختلف بوتلیں نکال کر اس نے ان کے ڈھکن کھولے اور ان کے اوپر لگے ہوئے پمپوں کو باری باری دبایا تو ان میں سے خوشبو سپرے ہونے لگ گئی۔
ساری بوتلوں سے نکلنے والی مختلف قسم کی خوشبو جب تہہ خانے کی فضا میں مکس ہوئی تو ایسی عجیب سی خوشبو بن گئی جیسے یہ تہہ خانہ کوئی قدیم رومی یا مصری معبد ہو۔ نامانوس سی بو سے تہہ خانہ بھر گیا۔ پروفیسر نے ڈبہ واپس الماری میں رکھا اور پھر جیب سے وہی سرخ رنگ کی ڈائری نکال کر اس کا ایک صفحہ کھولا اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تہہ خانے میں خاصی تاریکی تھی، اس کے باوجود پروفیسر ڈائری کو اس طرح پڑھ رہا تھا جیسے وہ تیز روشنی میں بیٹھا ہوا ہو۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر ڈائری کو بند کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ اب تم نے خاموش رہنا ہے کلوگر، اور جب کوئی یہاں آئے تو اس سے تمام بات چیت میں ہی کروں گا، پروفیسر نے کلوگر سے مخاطب ہو کر کہا، اور کلوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پروفیسر نے آنکھیں بند کر لیں۔ کلوگر کو چونکہ پروفیسر نے آنکھیں بند کرنے کے لیے نہ کہا تھا، اس لیے وہ آنکھیں کھولے بیٹھا رہا۔ پروفیسر کا چہرہ آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگا، پھر وہ اس قدر سرخ ہو گیا جیسے پروفیسر کے جسم کا تمام خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں تاریکی تیزی سے بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ کلوگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے کمرہ کسی تاریکی دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہو، حتیٰ کہ تہہ خانے میں اس قدر اندھیرا چھا گیا کہ کلوگر کو ساتھ بیٹھا ہوا پروفیسر بھی نظر آنا بند ہو گیا۔ اسی لمحے یکلخت سامنے والی دیوار پر ایک سایہ سا لہراتا ہوا نظر آنے لگا۔ یہ سایہ قدرے روشن تھا۔ اس سائے کے نمودار ہوتے ہی اندھیرا تیزی سے کم ہونا شروع ہو گیا، اور جب اس قدر روشنی ہوئی جس قدر پہلے موجود تھی تو کلوگر یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ہو بہو پروفیسر تھا۔ وہی شکل و صورت، وہی چہرہ، وہی جسم اور ویسا ہی لباس اس کے جسم پر تھا، جبکہ اصل پروفیسر اسی جگہ پر موجود تھا۔ کلوگر ابھی حیران ہو ہی رہا تھا کہ اصل پروفیسر نے آنکھیں کھول دیں اور سامنے بیٹھے ہوئے پروفیسر سے مخاطب ہوئے، تمہارا نام ساسائی ہے نا؟ پروفیسر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہاں پروفیسر ارسٹائن، میرا نام ساسائی ہے۔ دیکھو، میں وعدے کے مطابق کرۂ ارض پر آ گیا ہوں، لیکن میں یہاں زیادہ دیر نہیں رہ سکتا، اس لیے تم نے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس ساسائی نے جواب دیا۔ اس کی زبان، لہجہ اور آواز بالکل پروفیسر ارسٹائن جیسی ہی تھی۔ ساسائی، تمہیں معلوم ہے کہ میں یہودی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کرۂ ارض پر سے مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو جائے اور یہاں قیامت تک یہودیوں کی سلطنت اور غلبہ قائم رہے۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس کے لیے میری مدد کر سکتے ہو؟ پروفیسر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ساسائی ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ بالائے کائنات میں ساسا ہی ایک ایسی دنیا ہے جس کے رہنے والے یہ کام کر سکتے ہیں۔ کرۂ ارض کی زبان میں یہ اندھیروں کی دنیا ہے، گناہ اور جرم کی دنیا ہے، شیطان کی دنیا ہے، ورنہ باقی لا تعداد اور بے شمار دنیا میں روشنی اور نیکی کی دنیایں ہیں۔ ساسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں نے ساسا کا انتخاب کیا تھا۔ پروفیسر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا انتخاب درست تھا۔ پروفیسر، سنو، میں تمہیں اس کرۂ ارض میں پھیلے ہوئے شیطانی نظام کا صرف ایک معمولی سا راز بتا دیتا ہوں۔ اس راز کی مدد سے اس دنیا میں موجود شیطانی نظام کا ایک حصہ بن جاؤ گے تم، اور تم اس نظام کا حصہ بن کر اس کرۂ ارض پر شیطانی نظام کا غلبہ آسانی سے قائم کر سکو گے۔ پھر تمہاری ہر خواہش آسانی سے اور فوراً پوری ہو جایا کرے گی۔ سنو، میں تمہیں تمہاری دنیا کے چند الفاظ بتاتا ہوں، تم ان الفاظ کو مسلسل کرۂ ارض کے مطابق آدھے گھنٹے تک دہراؤ گے تو کرۂ ارض کے شیطانی نظام کا ایک بڑا شیطان تمہارے سامنے ظاہر ہوگا۔ تم جو کچھ چاہتے ہو اسی سے پوچھنا، اور جو کچھ وہ تمہیں بتائے تم نے اگر اس پر عمل کیا تو تمہارے اندر اس قدر طاقت آ جائے گی کہ تم پوری دنیا پر قابض ہو جاؤ گے۔ ساسائی نے جواب دیتے ہوئے کہا، بتاؤ وہ الفاظ۔ پروفیسر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن یہ سن لو کہ تمہیں ان الفاظ کو دہرانے سے پہلے اونچی آواز میں یہ اعلان کرنا ہوگا کہ تم نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے، اور اس کے بعد تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نیکی یا روشنی کے زمرے میں آتا ہو۔ کیا تم ایسا کرنے کے لیے تیار ہو؟ ساسائی نے کہا۔ ہاں، پروفیسر نے کہا۔ تو کرو اعلان، ساسائی نے کہا، اور پروفیسر نے باقاعدہ اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا کہ اس نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی ہے۔
جب پروفیسر نے 3 بار یہ الفاظ دہرائے، بس کافی ہے، اب غور سے سنو، ساسائی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چند ادک سے الفاظ بولنا شروع کر دیے۔ نہ جانے یہ الفاظ کس زبان کے تھے۔ پہل تو پروفیسر کو ان کو دہرانے میں خاصی مشکل پیش آئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کی زبان پر رواں ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب میں جا رہا ہوں، جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی کرنا، ساسائی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یک لخت تہ خانہ ایک بار پھر انتہائی گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔